اعجاز چودھری صاحب، سر ایک طرف تو آبویسلی جیسے ہم نے بات کی کہ اسرائیل کو اس سے انکریجمنٹ مل سکتی ہے، مگر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو شاید جو سب سے قریبی اتحادی ہیں امریکہ کے مڈل ایسٹ میں، جیسے کہ مصر یا سعودی عربیہ، ان کے لیے تو شاید مشکلات میں اضافہ کیا ہے صدر ٹرمپ کے اس بیان نے۔ جی، میرے تو خیال میں بالکل کیا ہے، اور ہارڈ لائن گورنمنٹ جو نیتن یاہو کی تھی وہ ذرا مشکل میں تھی، تو اس بیان سے ذرا ان کو حوصلہ ملے گا۔ اس سے پہلے ویسٹ بینک کے حوالے سے بھی جو مائک ہکبے جو ان کے ٹرمپ صاحب کے امبیسڈر لگے ہیں اسرائیل میں، یا اسٹیفنک جو تھی یو این کی جو امبیسڈر ان کی لگی ہے، انہوں نے بھی جو بیانات دیے کہ یہ پیپلیکل رائٹس ہیں، ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں نے نیتن یاہو کو یقیناً اپنا ایک جسے کہتے ہیں مضبوط کی ہے اپنی حکومت۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس راستے پر چل نکلے ہیں، اس میں ان کے دوست جو مشرق وسطیٰ میں ہیں، یورپ میں ہیں، ایون ایشیا پیسفک میں جاپان، ساؤتھ کوریا وغیرہ سب پریشان ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہ جو ورلڈ آرڈر 1945 کا جو اب متزلزل ہے، لڑکھڑا رہا ہے، اس کی جگہ ہم پھر سے یونیپولر امریکہ کا لے کر آئیں گے، ایسا ہونے نہیں لگ رہا۔ تو میرے خیال میں یہ امریکہ کو تنہا کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی امبیرسمنٹ کر رہے ہیں۔ کیا کینیڈا، کیا میکسیکو، کیا یو کے پرائم منسٹر کا بھی بیان تھا، فرانس کا بیان تھا، تو سب کے سب حیران پریشان ہیں کہ یہ شخص کوئی یا تو یہ ہے نا کہ کوئی ایک نیا آرڈر بنا رہا ہو، ایک نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہو۔ مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہا، مجھے تو مزید افراتفری، مزید کیوس نظر آ رہا ہے۔ تو ان کے جو عرب دوست ہیں یقیناً وہ بھی اس وقت پریشان ہوں گے، کیونکہ وہ ویسے تو پیچھے بات چیت کرتے، کچھ جس طرح ابراہم اکارڈ ہوئی تھی، ایک طریقے سے سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اس بے ہنگم طریقے سے بات کرنے سے تو میرا خیال ہے کہ اب سعودی عرب جو ہے وہ بھی دو ریاستی حل کی طرف اور مزید پکا ہو جائے گا۔ شاید مصر وغیرہ بھی جو ہے نا وہ اس طرف چلے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہماری طرف سارے بندے بھیجنا چاہتا ہے۔ تو یوز آف فورس ایک حد سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ ایک ایسی بھبکی لگا رہے ہیں جس کا اثر کوئی نہیں ہوگا، لیکن ان کے دوست اور دشمن سب خفا ہو جائیں گے۔ زاہد صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے جو غازہ اور اسرائیل کے علاوہ کے ایک جو کیوس لا رہے ہیں صدر ٹرمپ اس وقت دنیا میں اپنے مختلف فیصلوں سے، چاہے وہ یو ایس ایڈ کا ہو، چاہے وہ غازہ کا ہو، یا WHO سے بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے ٹو پل آؤٹ۔ ہم گزشتہ روز بات کر رہے تھے کہ اکانومی کے ایکسپرٹ سے، انہوں نے کہا کہ ابھی یو ایس ایڈ جو ہے اس کو معطل کیا ہے، آنے والے دنوں میں اگر IMF یا ورلڈ بینک سے بھی ودرا کرتا ہے امریکہ تو پھر دنیا میں زیادہ ایک کنفیوژن پھیلے گا۔ دیکھیں، یہ جس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں یا جس قسم کے اقدامات کی بات کر رہے ہیں، اس سے خود امریکہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ جو انہوں نے شروع کیا ہے، انہوں نے نہ ایک لحاظ سے جو ہوتا ہے عام طور پہ کہ اپنے الائز کو ساتھ ملاتے ہیں، اور اپنے جو بھی ان کے رائیولز ہیں ان کو آپ ان کے خلاف جو بھی کارروائی کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب نے جو سخت کارروائی کی ہے وہ تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کینیڈا اور میکسیکو دونوں بہت ہی قریب حلیف ہیں، بلکہ کینیڈا سے بہت زیادہ تعلقات تھے۔ اب ان کے اوپر بھی جو انہوں نے کہا، جس طرح سے اعلان کیا، ٹھیک ہے پوسٹ پون تو کر دیا ہے، لیکن ایک پورا ایک جس کو کہتے ہیں تلخی تو بڑھ چکی ہے، ایک لحاظ سے ٹینشن بڑھ گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ کبھی بھی یہ ٹرمپ جو ہے اس بات میں یقین نہیں رکھتے ہیں، وہی بات ہے کہ یونیپولر دنیا کو صرف اپنی امریکہ کے اس کے آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور جو ملٹی لیٹرلزم جو ہے اس کو تو ختم کرنے پہلے بھی ٹرمپ صاحب کا کہنا یہی تھا کہ دھمکیاں پہلے بھی دیتے تھے کہ میں UN سے ودرا کر لوں گا یا اس کی فنڈنگ روک دوں گا۔ اب جو ہے میرے خیال یہ زیادہ خطرناک صورتحال ہے، لیکن سب سے بڑا جو اثر پڑے گا وہ یہ ہے کہ ان کے جو حلیف ہیں ویسٹرن یورپ کے، ان کو سب سے زیادہ تشویش ہے اس وقت۔ ابھی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ EU پہ بھی جو وہ ٹیرف 10% ٹیرف لگا دیں گے، اور وہی ایک کہتے ہیں پھر برٹن پہ بھی انہوں نے دھمکی دی ہے۔ اور ایک اور بات بھی آتی ہے، دیکھیں صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، اگر ان کے جو مسک ان کے سب سے قریبی ایک لحاظ سے حلیف ایڈ ہے،
ان کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں خاص طور پہ برطانیہ کے حوالے سے، اور جو رائٹ ونگ کو جس طرح سے اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے جرمنی ہو چاہے برٹن میں ہو، تو اس کے نتائج جو ہے میرے خیال کافی خطرناک بن کے آئیں گے، اور مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کو کس طرح سے سنبھال سکیں گے۔ سب سے بڑا جو نقصان ہے اس وقت، جو سب سے زیادہ تشویش کی باعث ہے، وہ خود امریکہ کے اندر ہو رہا ہے۔ ابھی میں ایک سینیٹر کا بیان پڑھ رہے تھے جنہوں نے کہا وہ پاگل ہو گئے ہیں بالکل، اور اسی طرح کے بیانات اب آنے شروع ہوئے۔ تو مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ بالکل ایک کوئی سین جس کو کہتے ہیں نا آدمی، وہ نظر بالکل نہیں آتے ہیں، لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ میرے خیال بہت خطرناک اثرات ہوں گے۔